بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ معلوم ہوا عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنا سر رکوع یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دلانے والی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جو ہلاک کر ڈالنے والی ہیں۔ جو چیزیں نجات دلانے والی ہیں وہ ہیں کھلے اور چھپے ہر حالت میں اللہ کا خوف، اور سچی بات کہنا خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی، اور میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ ہیں خواہشات نفسانی جن کے پیچھے لگا رہے، ایسا بخل جس کے تقاضوں پر چلتا رہے، اور آدمی کی اپنے نفس میں خود بینی یعنی عجب اور خود پسندی۔ یہ تیسری چیز آدمی کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس ہو جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور مال واپس ہو جاتا ہے اور اس کے عمل رہ جاتے ہیں۔ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی رہ جاتے ہیں تو پھر زیادہ فکر بھی اسی چیز کی کرنی چاہیے جو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے، یعنی نیک اعمال۔ دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، اس کی خاطر آخرت کی دائمی زندگی کو تباہ نہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز سنت نفل اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے چار باتیں ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے: حسب و نسب پر فخر و تان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تال کور کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی۔ فائدہ: کسی کی موت پر رونے کی ممانعت نہیں، لیکن منہ سے شکوہ شکایات کرنا، نوحہ ماتم کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور کسی شخص کے لیے اتنی برائی کافی ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی مثال عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ دن حاضری کا دن ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی درود شریف پیش کیا جاتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، سو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔